ہے کہ ایک وہ ہے جو کسی مدرسے سے پڑھ کر کے آتا ہے، ایک وہ ہے جو ایک شہید کے گھر سے پڑھ کے آ رہا ہے، ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کی تربیت کسی ریڑھی چلانے والے نے کی ہے، ایک وہ ہے جس کی تربیت کسی دکاندار نے کی ہے، یہ وہ مرد قلندر ہے، یہ وہ شہزادہ ہے کہ جس کی تربیت ایک مورخ اسلام نے کی ہے۔ میں دعوت خطاب دینے چلا ہوں، تشریف لاتے ہیں شہزادہ اہل سنت، وکیل صحابہ، وکیل اہل بیت، آواز فاروقی، للکار فاروقی، حضرت فاروقی شہید رحمہ اللہ کے حقیقی جانشان، حقیقی وارث، حقیقی ان کے صاحبزادے برادرم حضرت اقدس حضرت مولانا محمد نعمان زیاد صاحب فاروقی، رب کا نام بلند کیجئے جتنا طاقت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، آواز نہیں آئی، نعرہ تکبیر، تیری آواز عوام تک پہنچنی چاہیے، نعرہ تکبیر۔ تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، شان صحابہ، دفاع صحابہ، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام لینا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمامی حضرات نماز والا درود پاک بآوازی بلند پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں بلند آواز سے تھوڑا سا۔ شب ظلمت مٹانے کو محمد مصطفیٰ آئے،
شب ظلمت مٹانے کو محمد مصطفیٰ آئے، نشان حق جلانے کو محمد مصطفیٰ آئے۔ چھٹیں گے سارے اندھیرے جہاں سے اب جہالت کے، چھٹیں گے سارے اندھیرے جہاں سے اب جہالت کے، مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے۔ اے آقا میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی، اے آقا میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی، دیکھتے رہنا تجھے میری عبادت ہوتی۔ اپنی پلکوں سے تیرے نقش قدم چومتا میں، اپنی پلکوں سے تیرے نقش قدم چومتا میں، تیری راہوں میں بسر زیست کی مدحت ہوتی، جب کبھی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف، اے آقا جب کبھی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف، حاصل میری زیست کو ایک وہی ساعت ہوتی، مقتدی بن کے تیرا میں بھی نمازیں پڑھتا، حاصل مجھے تیری تقلید کی عظمت ہوتی، میں بھی شامل تیرے لشکر میں یقیناً ہوتا، تیرے دشمن سے بہت میری عداوت ہوتی، میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی۔ سارے مل کر کہہ دیں میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی آقا، میرے ہر لمحے پہ بس تیری حکومت ہوتی، میں تیرے اصحاب کا ایک ادنا سا خادم ہوتا، یوں جو ہوتا تو درخشاں میری قسمت ہوتی، مجھ کو ابو بکر و عمر سے بھی عقیدت ہوتی، مجھ کو عثمان و علی سے بھی محبت ہوتی، مجھ کو حسن و معاویہ سے بھی الفت ہوتی، آرزو رکھتا کہ جہاں تجھ پہ نچھاں فر کر دوں، آرزو رکھتا کہ جہاں تجھ پہ نچھاں فر کر دوں، پھر مجھے موت بھی آتی تو شہادت ہوتی۔ اسی کا دنیا میں نام ہوگا، صحابہ کا جو غلام ہوگا، صرف صحابہ کا عاشق بولے گا، اور بلند آواز سے، اور بلند آواز سے، اسی کا دنیا میں نام ہوگا، صحابہ کا جو غلام ہوگا، کرے صحابہ سے جو محبت وہی ہمارا امام ہوگا۔ حقیقتوں کا دور ہے یہ، تم اس حقیقت کو یاد رکھنا، حقیقتوں کا دور ہے یہ، تم اس حقیقت کو یاد رکھنا، جہاں میں مثل شمس و قمر میرے صحابہ کا نام ہوگا، یہ ممکنات جہاں نہیں ہے گلوں سے خوشبو کو چھین لینا، یہ ممکنات جہاں نہیں ہے پھولوں سے خوشبو کو چھین لینا، جہاں نبوت کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا۔ ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے، آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ ایسے نہیں بلند آواز سے غیرت مند بولے گا، آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم، جنت تو صحابہ کے غلاموں کے لیے ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، باپردہ سماعت فرمانے والی عزتدار ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج پہلی مرتبہ محمود پارک احمد پور شرقیہ میں اپنے دوستوں بالخصوص چودھری سیف اللہ اور میرے بھائی قاری عبدالمجید نون صاحب کی دعوت اور محبت کی وجہ سے اور واسطہ بنے ہیں آپ کے اس شہر کی جانے مانی شخصیت ہمارے بزرگ اسد راجپوت صاحب اور برادرم آفتاب صاحب، جن کی محبتوں کی وجہ سے ہم آج کھلے آسمان تلے جھنگوی کا نام سننے کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ پچھلے سال مجھے بلایا گیا، اتفاقاً انتظامیہ کی طرف سے کچھ مسائل تھے، میں نہیں آ سکا، تو میں نے قاری عبدالمجید صاحب سے کہا کہ کیسا رہا؟ وہ کہنے لگے کہ دنیا اتنی تھی کہ چھت گرنے کے قریب تھی، ہم نے فاروقی صاحب کا بیان جلدی کروا دیا۔ میں نے کہا آپ تھوڑا قدم آگے بڑھائیے،
در و دیوار سے نکل کر میدانوں میں آئیے، یہ دیوانے بتائیں گے جنگوی کل بھی زندہ تھا، جنگوی آج بھی زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ میں یوں کہوں کہ آج کتنے سال بعد یہاں پہ آئے؟ تقریباً 8 سال۔ کتنے سال کے بعد؟ کتنے سال کے بعد؟ سارے مل کر کہہ دیں 8 سال میں چھاننا لگا تھا، آزمایا جا رہا تھا، ہمیں جانچا جا رہا تھا، امتحانوں سے گزارا جا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کیسے امتحان؟ میں نے کہا جیسے بلال حبشی کے تھے۔ الحمدللہ آج 8 سال کے بعد ہم یہاں آئے ہیں، اس شرط پہ آئے ہیں، اس نتیجے پہ آئے ہیں، آزمایا جا چکا، پابند سلاسل کیا جا چکا، ہمارے گھروں میں آیا جا چکا، سب کچھ دیکھا جا چکا۔ اب یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہیں کہ جنگوی کے مشن سے لوگوں کو نہیں ہٹایا جا سکتا، اور صحابہ کی دیوانگی میں آ کر پرامن جد و جہد کو ہمارے وجود سے نہیں نکالا جا سکتا۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ۔ وقت گزرا ہے، ہم گھروں میں بھی رہے ہیں، ہم باہر بھی نہیں آئے، کچھ نے قربانیاں دی، وہ جیلوں میں بھی گئے، کچھ ایسے بھی ہیں ہم سے جدا بھی ہو گئے، کئیوں کے لاشیں بھی ہم نے اٹھا چھوڑے، لیکن رب کعبہ کی قسم جو شہید ہو گئے وہ ہمارے ہیرو تھے، جو اندر چلے گئے وہ ہمارے غازی تھے۔ آج ان کی وجہ سے یہ ہزاروں کا مجمع بتا رہا ہے کہ ہماری جانیں تو لی جا سکتی ہیں، ہمارے دلوں سے جنگوی کو نہیں نکالا جا سکتا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، شہداء ناموس صحابہ، اسیران ناموس صحابہ۔ نکالا جا سکتا ہے، نکالا جا سکتا ہے۔ ابھی بھی میں جانتا ہوں، مجھے علم ہے، ابھی بھی کچھ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، ابھی بھی کچھ لوگ سہمے ہوئے ہیں، ابھی بھی پریشان ہیں کہ میں اونچی بولوں گا تو کیا ہو جائے گا۔ یقین مانیے جو جا چکے ہیں وہ بتا چکے ہیں، ہم آگے لگ چکے ہیں، ہم قربانیاں دے چکے ہیں، اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر 8 سال آپ کسی کمرے میں تھے، آپ سرے میدان آ کر دنیا کو بتا رہے ہیں، زندگی سے لے کر موت تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، غریبی سے لے کر امیری تک، زمین سے لے کر پہاڑوں تک، ہر چیز پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، لیکن طیبہ، طاہرہ، عابدہ، لعیقہ، عفیفہ، پاکیزہ، مطہرہ، سونے ابو بکر، سکون محمد مصطفیٰ، امی عائشہ کے دوپٹے اور عزت پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عفت امی عائشہ صدیقہ، عفت امی عائشہ صدیقہ، عظمت صحابہ، تاج و تخت ختم نبوت۔ صدیق صاحب یہ بھی کم بول رہے ہیں، میں نے کہا نا ڈرے ہوئے ہیں، قربانیاں دے کے آئے ہیں، ان کی عظمتوں کو ہمارا سلام ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں سروں پر دستارے سجائے، باریش چہرے، سفید چہرے، یہ ہمارے ماتھے کا تاج ہیں۔ آج انہی کی بدولت ہم یہاں پر جمع ہیں۔ آج کا عنوان سیرت النبی، عظمت صحابہ و اہل بیت کے مقدس عنوان سے معنون ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، چند لمحات میں شیر آنے جا رہا ہے، دلوں کی دھڑکن آنے جا رہے ہیں، ہمارے ایمان کا جز آنے جا رہے ہیں، اور آپ کو بتائیں گے کہ کن کن مسائل سے گزر کر کون
کون کون سی پریشانیوں کو سہ کر کس کس پابندے سلاسل سے ہو کر وہ آج بھی اسی پیغام کے ساتھ، اسی شان کے ساتھ، اسی نام کے ساتھ، اسی مشن کے ساتھ، اسی کاج کے ساتھ، اسی نظریے کے ساتھ یہ بتانے آ رہے ہیں کہ سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی ہم نے کھویا کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس صحابہ بھی موجود ہیں، ہمارے پاس آل بیت بھی موجود ہیں، ہمارے پاس آقا بھی موجود ہیں. جوانیاں لٹے گی انہی کے قاتل لٹیں گی، جوانیاں جائے گی انہی کے نام پر جائے گی. ہم یہاں بھی کامیاب نظر آئیں گے، وہاں بھی جنت کے زینے بڑے بندے نظر آئیں گے. میرے دوستو فقط مختصر ہے، عنوان سیرت النبی ہے. میں نے کہا ہم صحابہ کی بات کریں، سارے نبیوں کے صحابہ سے میرے صحابہ اعلیٰ ہے یا نہیں ہے؟ میرا ایمان ہے یہ تو صحابہ ہیں. جن ذروں کو میرے محمد نے کلمہ پڑھایا وہ بھی اعلیٰ، کائنات کے ہر ذرے سے اعلیٰ. میرے محمد نے جس چاند کو جگہ تبدیل، سورج کو جگہ تبدیل کرنے پر مجبور کیا وہ سورج بھی سب سے اعلیٰ. جو چاند دو ٹکڑے ہو کر قدموں کا غلام بنا وہ چاند بھی سب سے اعلیٰ. جس پیالے کے اندر نبی نے ہاتھ رکھ کے پانی کے چشمے کو جاری کیا وہ چشمہ بھی سب سے اعلیٰ. میرے محمد نے جن بکریوں کو دیکھا دودھ اترایا وہ بکریاں بھی اعلیٰ. جن کھجوروں کو دیکھ کر پکا چھوڑا وہ کھجوریں بھی اعلیٰ. اور میرے نبی نے جس زمین پر قدم رکھا زمین روئی کی طرح نرم ہو گئی وہ روئی بھی اعلیٰ. جس رحمت کے بادل نے میرے محمد کے سر پر سایہ رحمت کر کے کیا وہ بادل بھی اعلیٰ. میرے پیغمبر جس کنویں پر پانی لینے گئے ابھی کنواں نہیں آیا، کنویں کا پانی پہلے نکل کر محمد کے قدموں کو بوسہ دینے آ گیا. میں نے کہا سارے لوگ ڈول ڈالے تو پانی نکلے، میرے محمد قریب جائے تو پانی خود ہی نکل کر قدموں کو بوسہ دینے آ جائے. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ، جماعت مصطفیٰ، شان صحابہ. کسی نے میرے والد سے پوچھا رحمان فاروقی شہید، رحمان فاروقی شہید. کسی نے میرے والد سے پوچھا کہ فاروقی صاحب نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ 1,24,000 نبی اللہ کے پیغمبر بن کر، رسول بن کر نبوت کا تاج سجائے دنیا میں تشریف لائے. پوچھنے والا پوچھتا ہے یہ باقی نبوت کو چھوڑیے، ایک نبی کی بات کیجئے. میرے آقا نے فرمایا سارے نبی تھوڑا تھوڑا لے کر آئے، میرے محمد سارا لے کر آئے. کسی کو سچ چاہیے تھا میرے نبی نے دے چھوڑا، کسی کو علم چاہیے تھا میرے محمد نے دے چھوڑا. کوئی فصاحت کا طلبگار تھا میرے محمد نے دے چھوڑی، کوئی عدالت کا طلبگار تھا میرے محمد نے دے چھوڑی. کسی کو حسن چاہیے تھا میرے پیغمبر نے دے چھوڑا، کسی کو تقویٰ چاہیے تھا میرے محمد نے دے چھوڑا. کسی کو لسانی طاقت چاہیے تھی میرے نبی نے دے چھوڑی. کوئی ساری زندگی روتا رہا، اللہ کی رحمت میرے محمد کی وجہ سے اس پر بھی آ گئی. کوئی توحید کا علم لہراتا رہا میرے نبی نے اسے توحید کا علم دے دیا. کوئی قربانی دینے والا تھا نبی نے اسے قربانی کا جذبہ دے دیا. کوئی اللہ سے کلام ہونے والا تھا لیکن اللہ کے لاڈلے پیغمبر بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آفتاب خدا، نور خدا، سرفراز رضا، تاجدار غنا، سید شیشہ، روح گلستہ، شمع فیروزہ، صاحب کون مکہ، جانشین عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، امام حرم، حکمران عرب، قائد انسانیت، فخر کونین، صاحب کون مکہ، سید الاولی، سید الاخری، اکرم الاکرمی، شفیع المسلمین، راحت للعاشقین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، فخر انبیاء، تاجدار انبیاء، خاتم الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے سارے نبیوں کو نوازا. نبی اعلیٰ بن گئے، نبی اولیٰ بن گئے، نبی اللہ کے قریب تر ہو گئے. اب آقا آئے، اللہ نے پوری دنیا سے دیوانوں پروانوں مستانوں کو اکٹھا کر کے ابو بکر کو بنو تیم سے، عمر کو بنو عدی سے، عثمان کو امیہ سے، علی کو قریش سے، صہیب کو روم سے، بلال کو حبشہ سے، سلمان کو فارس سے لا کر محمد کے قدموں میں رکھا. کسی نے کہا یہ آقا کی عزت بچائیں گے. میں نے صدیق سے پوچھا آپ آقا کے قدموں میں آئے ہیں کیا کریں گے؟ تو جواب بھی
ہم محمد کو بچانے آئے ہیں، رب کعبہ کی قسم پوری کائنات کو محمد بچانے آئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، مورخ باپ کا مورخ بیٹا علامہ نعمان ضیاء فاروقی، مورخ باپ کا مورخ بیٹا علامہ نعمان ضیاء فاروقی، نعرہ تکبیر۔ تو پھر مجھے یہ کہنے دیجئے، میرے والد کہا کرتے تھے حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا، ستھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ کسی نے میرے والد سے برطانیہ میں کہا کہ مولوی صاحب حضرت یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کٹی تھی، آپ اپنے محمد کے حسن کا نظارہ کروائیے۔ میرے والد نے کہا وہاں یوسف کو دیکھنے والی عورتوں نے انگلیاں کاٹی، جہاں محمد کو دیکھنے والے نے اپنی گردنیں کٹوا چھوڑی۔ وہاں پر انگلیاں کٹی تھی، یہاں پر گردنیں کٹی ہیں۔ صرف بات یہی نہیں رکتی، آج 1400 سال کے بعد ہم نے نبی کو دیکھا نہیں، زمانے کو دیکھا نہیں، علاقے کو دیکھا نہیں، شہر کو دیکھا نہیں، بستی کو دیکھا نہیں، مکہ کو دیکھا نہیں، مدینہ کو دیکھا نہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم آج بھی جب آقا پر انگلی اٹھائی جاتی ہے، یہ ماننے والے، یہ محبت کرنے والے، یہ عشق کرنے والے آقا کے نام پر جوانیاں لٹانے کو تیار بیٹھے ہیں۔ بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے؟ بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے؟ کسی کہنے والے نے کہا عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ میرے والد نے کہا وہ مردے وہ تھے جن میں کبھی جان تھی، میرے محمد نے جن میں کبھی جان نہیں تھی ان کو زندہ کر دیا۔ پوچھنے والا پوچھتے کیا ہے؟ میں نے کہا دشمن کا ہاتھ ہے، اس کی ہی مٹھی ہے، اسی کے ہی پتھر ہیں، میرے محمد ان مردوں کو بھی اپنا کلمہ پڑھا دیتے ہیں۔ پڑھاتے ہیں یا نہیں پڑھاتے؟ یہ تو پتھر ہیں۔ ابو بکر آئے، 40,000 درہم ساتھ ہیں، پورا کپڑے کا گودام ساتھ ہے۔ نبی نے کہا صدیق میں اداس ہوں، صدیق نے کہا میں اپنی بیٹی عائشہ آپ کو دیتا ہوں۔ ایسے نہیں بلند آواز سے، اس موضوع کی طرف بھی آتے ہیں۔ میں چند دن پہلے اپنے جامعہ باب العلوم اسلامیہ گیا، وہاں پہ جا کے میں نے اپنے اساتذہ سے ملاقات کی۔ وہ مجھے کہنے لگے بیٹا ربیع الاول آنے جا رہا ہے، سیرت کے کس عنوان پر روشنی ڈالی جائے گی؟ میں نے کہا نبی کی سیرت کے کتنے عنوان ہیں؟ وہ فرمانے لگے 1000 سے بھی زیادہ۔ مجھے کہنے لگے کس موضوع پر بات ہوگی؟ میں نے کہا فضائل پر بات ہوگی۔ فرمانے لگے نہیں۔ میں نے کہا پھر آپ حکم کیجئے۔ فرمانے لگے کہ آج کا خطیب، ادیب، مورخ، مصنف، مقرر، مدرس، معلم اپنی تقریروں میں نبی کی ایک سیرت کے پہلو کو بیان کرتا ہے کہ طائف کی وادی میں نبی کو گھسیٹا گیا، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں مارا گیا، مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، فرعون کی چوٹی پر نعوذ باللہ آقا پر ظلم و تشدد کر دیا گیا۔ میں نے کہا استاد جی یہ بات تو ٹھیک ہے، اس میں حقائق موجود ہیں، اس میں غلط بیانی بھی کوئی نہیں۔ تو فرمانے لگے یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن سننے والے لوگ یہ سوچتے سنتے سنتے یہ سوچنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ پتہ نہیں نبی مار کھانے کے لیے آئے تھے، پتہ نہیں نبی ظلم سہنے کے لیے آئے تھے، پتہ نہیں نبی اللہ کی ذات کی عزت کی قسم صرف ظلم و تشدد برداشت کرنے آئے تھے، چور و چور کی آنکھیاں برداشت کرنے آئے تھے۔ میں نے کہا استاد جی بتانا کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ جب جرت کی ابتدا ہوئی تھی تو اس ابتدا کا نام محمد مصطفیٰ تھا، جب ہمت کی ابتدا ہوئی تھی اس کا نام بھی محمد مصطفیٰ تھا، جب استقامت کی ابتدا ہوئی تھی اس کا نام بھی محمد مصطفیٰ تھا، جب طاقت کی ابتدا ہوئی تھی اس کا نام بھی محمد مصطفیٰ تھا، جب اللہ نے مجاہدہ پیدا کیا تھا اور مجاہد اعظم اور منبع مجاہد جسے بنایا تھا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ میں نے کہا استاد جی حکم کیجئے۔ فرمانے لگے لوگوں کو بتائیے کہ میرے نبی صرف مار کھانے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے کے لیے آئے تھے۔ میرے نبی صرف ظلم سہنے کے لیے نہیں
पूरी दुनिया के लोगों के सामने अपना जज्बा दिखाने के लिए आए हैं। मुझे किसी ने कहा कि क्या करेंगे, मैंने कहा आओ मैं ढूंढता हूँ, मुझे नबी की सीरत में ऐसा भी कोई ना कोई वाकया मिलेगा। मैंने किताबों का मुताला किया, मेरी आंखें ठंडी हो गई, मेरा दिल मुतमईन हो गया, मुझे सुकून और करार आ गया, क्योंकि आता ही है जो नबी के करीब करीब जाता चला जाता है, अल्लाह उसे जमीन की पस्तियों से आसमान पर पहुंचाता चला जाता है। मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए, जिसको आका के दर की गुलामी मिली दोनों आलम का वो बादशाह बन गया, जिसको आका के दर की गुलामी मिली दोनों आलम का वो बादशाह बन गया। कुछ न था उनकी आमद से पहले अरब, देख लो अब अरब क्या से क्या बन गया। बादशाह शान वाले हैं नौकर तेरे, और शहंशाह तुम्हारा गधा बन गया। उनके नुत्के मुबारक से निकला लफ्ज रब की तारीफ हम दो सना बन गया। है खुदा के मुहिब सब नबी और वली, है खुदा के मुहिब सब नबी और वली, पर मुहिब आपका खुद खुदा बन गया। मैं गुज़श्ता कल इस्लामाबाद से गुजर रहा था, तो वहां पे एक इलाके का नाम है रेड जोन। क्या नाम है? सारे मिलकर अभी उस मौजू की तरफ आ रहा हूं जिसको सुनने के लिए आप यहां आए बैठे हैं। कौन सा इलाका था? उस इलाके में कोई बगैर इजाजत जा सकता, धरना दे सकता, जुलूस निकाल सकता, वहां पर लॉन्ग मार्च कर सकता, ये तो इंसान है। वहां पर बगैर इजाजत के कोई हवाई जहाज भी नहीं उड़ सकता। मैंने पूछा वजह क्या है, तो बताने वालों ने कहा कि टॉप सीक्रेट है, हसास तंसीबात हैं, जहां पर मुल्क के खास हसास चीजें मौजूद हैं जिससे मुल्क के दिफा को खतरा लाहिक हो सकते हैं। मैंने कहा ये तो पाकिस्तान की बात है। आइए आपको 1400 साल पहले मोहम्मद मुस्तफा के कदमों में लिए चलता हूं। मक्का की गलियों में भी एक ऐसा रेड एरिया था, 0 पॉइंट था, जहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वहां पर रहने वाला एक 7 साढ़े 7 कद का आदमी, जिसे रुकाना पहलवान के नाम से दुनिया याद करती है, इतना बारोग, इतना तकब्बुर और गुरूर वाला कि अगर उसकी बस्ती के किसी बंदे को कोई थप्पड़ दे मारता तो उस बंदे को जान से मार देता। मैं कुर्बान आमला के तुर्रे यतीम के कदमों पर, मुसलमान तो मुसलमान, उसकी बस्ती में कोई काफिर भी नहीं जा सकता था। मैं आका के कदमों पर कुर्बान जाऊं, आका उठे और उसके घर की तरफ अकेले चले गए। किसी ने मुझे कहा आप तो कहते हैं अबू बकर और उमर हमेशा साथ रहते हैं। मैंने कहा अल्लाह बताना चाहता है अबू बकर साथ हों या ना हों, आका जो हैं उनको अबू बकर और उमर नहीं बचाते बल्कि खुद खुदा बचाता है। बचाता है या नहीं बचाता? देखने वालों ने देखा कि आका रुकाना की बस्ती में गए, अलार्म बज गए, घंटियां चल गई कि अब क्या होगा। अबू बकर उमर को जल्दी बताओ कि रेड जोन में मोहम्मद मुस्तफा चले गए हैं। आमना के दुर्रे यतीम वही नहीं रुके, सीधे जाके रुकाना के घर पे जोर से दस्तक दी। हालांकि मेरे मोहम्मद ने तो फरमाया कि किसी के घर पर दस्तक देनी है तो आसान देनी है, आराम से देनी है, लेकिन रुकाना के घर में जोर से झंझोड़ कर दस्तक दी। रुकाना बड़े गुस्से से घर से बाहर आया और आकर आका को देख कर कहने लगा कि तुम वही मोहम्मद हो जो हमें लात उज़्ज़ा के पास झुकने से हटाते हो। आका दो जहां, मैं कुर्बान आपके कदमों पर। आका ने सीना चौड़ा करके फरमाया कि मैं सिर्फ लात उज़्ज़ा से हटाता नहीं हूं बल्कि एक खुदा के कदमों में झुकाता भी हूं। अब जो उसका रोब था आपको भी पता है, अगर खानदान में कोई बंदा रोब जमाने लग जाए, उसका रोब तभी तक जमा जाता है जब तक हम रोब के नीचे आ जाएं। अगर कोई परेशान होकर, बागी होकर, गद्दार होकर, गुस्से में आकर आगे से अपना रोब दिखाएगा, चंद लम्हात में अगले का रोब मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसे ही होते हक़ दो जहां को देखकर पहले तो उसे यकीन नहीं था कि मेरा दरवाजा कोई बजा सकता है। मैंने कहा कोई रुकाना को बताओ, आज दरवाजा नहीं बजा, आज तेरे लिए जन्नत की घंटी बजी है। आज तेरे लिए जन्नत की घंटी बजी है। आका से कहने लगा है मोहम्मद अगर तू साडा रिश्तेदार ना हो ना ते आज तेनों में जानो मार सकना सी। मैंने कहा कोई उसे बताए कि मेरे मोहम्मद को बचाया रब ने है। किसने बचाया है? आका ने फरमाया कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, कलमा पढ़ोगे तो फलाह पा जाओगे, हिदायत पे चले आओगे, सिरात मुस्तकीम पे लग जाओगे। वो कहने लगा ये मुमकिन नहीं है,
باتیں ہوتی رہی، کلام ہوتا رہا، گفتگو ہوتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا نے پوچھا کہ کوئی نہ کوئی تو شرط ہوگی جس کی وجہ سے تو کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے؟ وہ کہنے لگا ایک ہی شرط ہے۔ اس کے ذہن میں ایک شیطانی چرخا چلا کہ میرا قد کاٹ اونچا ہے، میرا روب بھی ہے، دبدبہ بھی ہے، محمد مصطفیٰ نارمل قد کے آدمی ہیں، میں آج ان سے کہوں گا کہ کشتی لڑیں، اگر لڑ پڑے تو میں ہرا ڈالوں گا، اگر یہ میرے ساتھ لڑ پڑے تو دنیا کو پتا چلے گا میری طاقت کیا ہے۔ میں نے کہا کوئی رکانہ تو بتائے کہ آج محمد مصطفیٰ آ کر تیرے گھر میں آ کر تجھ سے نہیں لڑنے والے بلکہ اللہ لڑوانے والا ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو ہارنے کے لیے بھیجا ہی نہیں۔ میرے آقا ہمیشہ جیتنے کے لیے آئے ہیں، آئے ہیں یا نہیں آئے؟ بلند آواز سے اور بلند آواز سے آخر تک۔ میں نے کہا یہ تو آقا ہے، صحابہ بھی ہارنے کے لیے نہیں آئے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کوئی شرط بتاؤ۔ وہ کہنے لگا ہم آج کشتی کرتے ہیں، ہم آج سارے مل کر کشتی کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں اس دنگل پر قربان ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ کشتی ٹھیک ہے کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا محمد اگر تو جیتا صلی اللہ تو میرے بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری تیری، اگر تو ہارا تو مجھے تو نے دعوت نہیں دینی، واپس چلے جانا ہے۔ آقا نے فرمایا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ آقا وہیں کھڑے رہے۔ وہ جلدی جلدی گھر گیا، جا کر نیکر پہنی، کچھا پہنا، پہلوانی والا لباس پہنا، جسم پر تیل ملا کہ محمد مجھے پکڑیں گے میں پھسل جاؤں گا۔ میں نے کہا کوئی اسے بتائے آج پکڑ محمد کی نہیں بلکہ خود خدا کی ہے۔ لڑائی دنگل شروع ہوا۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ ایک نبی کی طاقت 4000 نوجوان صحت مند نوجوانوں جتنی ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ تو عام نبیوں کی ہے اور جسے میرے محمد کہا جائے۔ آقا دو جہاں نے ایک ہاتھ گھمایا، روایات میں آتے ایک ہاتھ چلایا، چند لمحات میں اسے اٹھا کر الٹا پٹک دیا۔ جب اسے گرایا اب اٹھا ہے، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں کہ کہیں کسی نے دیکھ تو نہیں لیا، کسی نے دیکھ تو نہیں لیا۔ آقا دو جہاں نے اس کی طرف دیکھا، اب کلمہ پڑھ لو۔ کہنے لگا یہ اپنی بکری ایک لیجیے اور یہاں سے چلے جائیے۔ آقا فرمانے لگے تو مجھے گرانا چاہتا ہے، اے رکانہ میں تجھے پھر بھی جنت میں لے جانا چاہتا ہوں۔ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں، میں انہیں دودھ پلانا چاہتا ہوں، عورتیں مجھ پر کوڑا پھینکتی ہیں، میں ان کو جنت کا نظارہ کرواتا ہوں، لوگ مجھ پر حملہ کرتے ہیں، میں انہیں بھی جنت کا وکیل بناتا ہوں، لوگ مجھے ہرانا چاہتے ہیں، میں انہیں جنت میں لے جا کر جتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اسی کو تو شاعر نے کہا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، جس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آقا نے فرمایا کلمہ پڑھ لو۔ تھوڑی دیر بعد کہنے لگا ایک کشتی ہو جاوے، ایک کشتی ہو جاوے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا اب تو کلمہ پڑھو گے؟ کہنے لگا نہیں، اب اپنی مرضی کی 10 بکریاں آپ کو دوں گا۔ آقا نے فرمایا چلو۔ اب پھر آیا، اپنی انرجی ایکسٹینڈ کر کے، اکٹھی کر کے، طاقت لے کر آقا نے پھر ہاتھ گھمایا۔ جب آقا نے اسے گرایا تو کہنے لگا اے محمد آپ مجھ سے لڑے؟ آقا نے فرمایا کوئی اور ہے؟ کہنے لگا نہیں، تو کہنے لگا نہیں مجھے یوں لگتا ہے آپ نہیں، آپ کے اندر کوئی اور ہے، آپ نہیں، آپ کے اندر کوئی اور ہے۔ میں نے کہا اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں جنگلی تیرا قد دیکھیے کہ تیرا جذبہ میچ نہیں کرتا، لگتا ہے اندر کوئی اور ہے۔ آقا آپ نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ آقا نے فرمایا کلمہ پڑھ لو، پھر نہیں مانا۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہی خیال آیا ایک کشتی اور ہو جائے۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر کشتی ہوئی۔ کہنے لگا کہ اب 10 بکریاں آپ کی مرضی کی، یہ 21 ہوگی۔ کتنی؟ پھر وہی ہوا جو میرے رب نے منظور کر لیا۔ ہار گیا، ہار کر کہتے ہیں محمد میں تینوں مان گیا لیکن میں تیرا کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ آقا نے پوچھا کیوں؟ لوکی کیا کر گئے، ہار مان گئے، ہار کے کشتی ہار کے کلمہ پڑھے، میں کچھ دنوں کے بعد کلمہ پڑھوں گا۔
آقا دو جہاں سے کہنے لگا یہ اپنی 21 بکریاں لیجئے اور چلے جائیے. آقا نے فرمایا نہیں، تو سمجھتا ہے مجھے بکریوں کی ضرورت ہے، تو مجھے بکریاں دینا چاہتا ہے، میں اس کے بدلے تیری جنت کا سودا کرنا چاہتا ہوں. بات ہو گئی. اب کفر ایک اندھیرے کا نام ہے، طریقی کا نام ہے، ظلمت کا نام ہے. وہاں پہ روشنی محمد والی چاہیے، وہاں پر اجالا محمد والا چاہیے، وہاں پر روشنی محمد مصطفیٰ کی نبوت والی چاہیے. تھوڑی دیر باتیں کرتا رہا. آپ کی مرضی کی بات آنے جا رہی ہے. تھوڑی دیر بعد کہنے لگا محمد آپ کو میں مجھے مان تو میں دیا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے. آقا نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا وہ ایک درخت ہے، اگر آپ سچے نبی ہیں اپنے خدا سے کہیے اس درخت کو حکم دیں وہ چل کر میرے پاس آئے. میرے محمد نے کہا بس اتنی سی بات، بس اتنی سی بات. کہنے لگا ہاں. آقا فرمانے لگے مجھے مسکرا کر کہنے لگے بتا وہ پورا آئے یا درمیان سے کٹ کے آئے؟ کہنے لگا جیسے مرضی بلائیے. آقا دو جہاں نے دعا کی. میں نے کہا میرا ایمان ہے وہ دعا نہ بھی کریں، ذہن میں سوچ لیں قبول ہو جائے. میں نے کہا وہ ذہن میں سوچیں ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت مل جائے، وہ ذہن میں سوچیں ابو بکر کو سچائی مل جائے، عمر کو عدل مل جائے، عثمان کو سخا مل جائے، علی کو شجاع مل جائے. آقا دو جہاں نے اللہ سے دعا کی. وہ درخت درمیان سے کٹا اور اس کی ایک بات تھی کہ اس کے پتے جڑے ہوئے ہیں، ٹہنیاں مردہ حالت میں ہیں. اللہ کے نبی کے حکم پر درمیان سے کٹا، اپنی آدھے درخت کی جڑوں کے ساتھ نبی کے پاس آنے لگا. روایات میں آتا ہے جس طرح قریب آتا جا رہا ہے پتوں پر ہریالی آتی جا رہی ہے. اب خاموش نہیں رہنا، بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. آقا اور رکانہ کے درمیان کھڑا ہو گیا. اب رکانہ کہنے لگا محبوب میں آپ کو مان گیا ہوں، اب ذرا اسے حکم کیجئے واپس چلا جائے. آقا نے حکم کیا، وہ واپس چلا گیا. واپس پہنچا تو دیکھنے والے نے دیکھا کہ اب درخت جا کے اپنی پرانی جگہ پہ جب رکا ہے، اب جب جو درخت جا کے اپنی پرانی جگہ پہ رکا ہے، آدھے پر ہریالی ہے، آدھے پر سناٹا ہے، آدھے پر خوشیاں ہیں، آدھے پر غم ہے، آدھے پر طوفان کا اثر لگتا ہے، آدھے پر پتوں میں جنت کی نظیر نظر آتی ہے. کسی پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیا ہو گیا؟ بتانے والے نے کہا آدھے حکم کو، آدھے درخت کو محمد نے مانگنے کا حکم مانا تھا، اللہ نے اس درخت کو محمد کی عظمت کا رنگ چڑھا دیا ہے. کیا چڑھایا ہے؟ اس رنگ کو نہیں بھولنا. یہ رنگ چلے گا جنوی تک پہنچے گا. رنگ چڑھا. کیا چڑھا؟ آپ کو بابا جی سلام. رنگ چڑھ گیا. میں نے کہا یہ تو ایک درخت ہے. نبی کی عمر 20 سال، صدیق کی عمر 18 سال. سبحان اللہ. کسی نے کہا کہ نبوت کے اعلان کے بعد نبی کا پہرے دار صدیق بنا. میں نے کہا وہ باتوں باتوں میں بنا، پہرے داری 18 سال سے. پہرے دار 18 سال سے تھا. قیامت کی صبح تک رہے گا. رہے گا یا نہیں رہے گا؟ نبی نے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکبر سے کہا اے صدیق میں اداس ہوں، خدیجہ بڑی یاد آتی ہے. ابو بکر نے کہا میں اپنی بیٹی عائشہ آپ کے قدموں پر قربان کرتا ہوں. نبی نے کہا اے صدیق ہجرت کے دن ہیں، مجھے ایک بااعتماد فیملی چاہیے جو میری رازداری ہو. صدیق نے کہا میں آپ کے لیے اپنی پوری فیملی کو قربان کرتا ہوں. نبی نے کہا مجھے چندہ چاہیے. صدیق نے لا ڈالا. پھر کہا چندہ چاہیے، لا ڈالا. پھر کہا چندہ چاہیے، لا کر رکھ دیا. پھر کہا چندہ چاہیے، گٹھری باندھ کر لے آئے. پھر کہا چندہ چاہیے، صدیق سوئی تک بھی لینے آ گیا. پھر نبی نے کہا چندہ چاہیے. آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک کبھی کسی نبی کے کسی صحابی نے اتنی عظمت آیا نہیں کی، اتنا رفت اور بلندی حاصل نہیں کی. اللہ کے نبی نے چندہ مانگا. صدیق نے نبی کے لیے اپنے کپڑے تک بیچ کر ٹاٹ کا لباس پہن لیا. جبرائیل بھی وہی پہن کر آ گئے. اللہ کے نبی پوچھے او جبرائیل تینوں کیوں ہے؟ یہ کون سے کپڑے پہن لیے؟ آقا میں کلے آ نہیں پائے، میں کلے آ نہیں پائے. اور کے نہیں پائے نہیں. فرمایا کہ آسمان کے سارے نوری پہنے بیٹھے تھے. خیر ہے آقا تیرے یار صدیق جو پائے نہیں. اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے سارے فرشتوں کو پہنا کر صدیق کی سنت کو زندہ کر دیا.
رنگ چڑھا یا نہیں چڑھا؟ بلند آواز سے، بلند آواز سے، آخر کی طرف جا رہا ہوں، رنگ چڑھا یا نہیں چڑھا؟ پھر عمر آئے، ایسے نہیں، آخر تک بولیں گے، آخر تک بولیں گے۔ اب عمر آئے نہیں، لائے گئے۔ عمر آئے نہیں، آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک علماء کی خاص تائید کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کسی نبی نے اپنے کسی صحابی کو اللہ سے نہیں مانگا، اپنے کسی بندے کو نہیں مانگا۔ اگر مانگا تو میرے عمر کو مانگا، مانگا تو محمد مصطفیٰ نے مانگا، اور ایسے ہی نہیں مانگ لیا۔ اللہ کے نبی نے کعبے کا لڑ پکڑا، اپنے لیے نہیں مانگا، فرمایا ربا اگر تینوں اسلام دی عزت چاہی دیئے تے او دے آستے مینوں خطاب دا پتر عمر چاہی دے۔ میں نے کہا پھر یوں کہوں، سارے مرید بن کر آئے، عمر مہمان خصوصی بن کر آئے، کیونکہ میں یہاں کھڑا ہوں، آپ وہاں بیٹھے، آپ خود آئے ہیں، مجھے بلایا گیا ہے، ایسے ہی ہے؟ میں نے کہا میرے نبی نے عمر کو بلایا ہے، وہ مہمان خصوصی ہے۔ میں یہاں پر آ کر کہوں میرا گلا خراب ہے، میرا پیٹ خراب ہے، میرے سر میں درد ہے، میں تقریر نہیں کروں گا، تو چودھری صاحب یہ کہیں گے کہ مولوی جی آپ گڈی اچ بیٹھو، روٹی کھاؤ تے آئندہ تانوں ساتھ لیا تے موڑ آکھے، کیونکہ آپ نے ہماری مرضی کا کام نہیں کیا۔ میں نے کہا آؤ عمر سے پوچھتے ہیں، آپ کو مانگا گیا ہے؟ میں نے کہا اے عمر، آپ کو اللہ کے نبی نے مانگا ہے، آپ نے کیا کیا؟ فرمایا کہ 24 گھنٹے نہیں ہوئے میں نے کعبے کے دروازے کھلا چھوڑے۔ رنگ چڑھا یا نہیں چڑھا؟ رنگ چڑھا یا نہیں چڑھا؟ میں نے کہا صرف اتنی سی بات پر اللہ نے اپنے نبی کو یہ عمر عطا نہیں کیا، صرف دروازے کھولنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کا یہ محبوب جسے عمر خطاب کا بیٹا کہتے ہیں، یہ زمین پر اپنی سوچ سوچتا ہے، اللہ قرآن کے سینے پر اس سوچ کو محفوظ کر کے قرآن بنا دیتا ہے۔ میں نے کہا عمر نے سوچا شراب نہیں ہونی چاہیے، خدا نے کہا نہیں ہونی چاہیے، عمر نے کہا پردہ ہونا چاہیے، اللہ نے کہا پردہ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا یہ کتنی دفعہ چلا؟ مجھے بتایا گیا 17 یا 27 مرتبہ عمر سوچتا جا رہا ہے، قرآن بنتا جا رہا ہے۔ آقا مسجد میں بیٹھے ہیں، عمر گلی میں داخل ہوئی، آقا مسکرائے۔ میں نے کہا یہ وہ وقت ہے جب پھولوں نے مہکنا سیکھا، جب گلیوں میں خوشبو آئی، اور میرے نبی کے صحابہ اتنے عالی شان ہیں، نبی کی ایک ایک ادا کو نوٹ کرتے ہیں۔ کسی صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا اے محبوبہ آج عمر آیا ہے، تسا ہنس کے دکھایا ہے، لیکن یہ ہنسنا اوہو جہا نہیں، یہ ہنسنا عجیب طریقے دا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا آج عمر کو دیکھ کر نہیں مسکرایا، جب عمر گلی میں داخل ہوا آگے شیطان کھڑا تھا، جب شیطان کی نظر عمر پر پڑی میں نے اس کو دوڑتے ہوئے دیکھا، میں مسکراتا ہوا اس کا نظارہ کرتا رہا۔ رنگ چڑھا یا نہیں چڑھا؟ بلند آواز سے، رنگ چڑھا یا نہیں چڑھا؟ آپ نے سنا ہوا ہے نبی کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہے، ابو بکر آئے، عمر آئے، علی آئے، حسنین آئے، سارے آئے، پنڈلی ویسے رہی۔ عثمان آئے، نبی سیدھے ہو گئے، کپڑے بھی سیدھے، پنڈلی بھی ڈھانپ لی گئی۔ کسی نے پوچھا ابو بکر آئے، اثر کوئی نہیں، عمر آئے، اثر کوئی نہیں، علی آئے، اثر کوئی نہیں۔ محبوب نے فرمایا میں اس عثمان سے حیا کیسے نہ کروں جس سے سارے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ بتاؤ رنگ چڑھا یا نہیں چڑھا؟ پھر علی آئے، کہو سبحان اللہ۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سارا علی علی، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں جب جب میں نے دل سے پکارا علی علی۔ یہ جو بول رہے ہیں نا اس پہ رنگ چڑھا ہے، ایویں نہیں بولے جاتا، ہمیشہ وہی بولتا ہے جس پر رنگ چڑھا ہو۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت علی چھوٹا قد ہے، ہمت کم ہے، طاقت کم ہے، نبی کا رنگ چڑھا 40 بندوں کا کام اکیلے کر لے۔ اگر خاموش رہیں گے تو وہ بات نہیں ہوگی جو آپ سننے آئے ہیں۔ رنگ چڑھا یا نہیں چڑھا؟ میں نے کہا میرے گھر میں بچہ پیدا ہو، آپ کے گھر میں بچہ بچی پیدا ہو، ہم آپ کسی پیر کے پاس، ولی کے پاس، میری تقریر کا سب سے خوبصورت جملہ
جائیں گے کہ جی ہمیں ہمارے بچے کے لیے کسی کھجور کو چبا کر دے، کوئی شہد کو جھوٹا کر کے دے، کیونکہ آپ کا جھوٹا کیا ہوا ہمارے بچے کے مستقبل کو سوار ڈالے گا، اس کے اندر آپ کی عادات آ جائیں گی۔ میں نے کہا آؤ 1400 سال پہلے دیکھتے ہیں حسین پیدا ہوئے۔ کون پیدا ہوئے؟ حسین کو اٹھایا، نبی کے پاس لے آئے۔ میں نے کہا کوئی کھجوروں کے پیچھے نہیں گیا۔ آپ نہیں سمجھ گئے، آپ نہیں سمجھ گئے۔ کھجوروں کے پیچھے کوئی نہ گیا، کوئی شہد کے پیچھے نہ گیا۔ محبوب نے حسین کو پکڑا، اپنے قریب کیا، اپنی زبان کو حسین کے ہونٹوں میں داخل کر دیا۔ کسی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا رنگ چڑھا رہا ہوں۔ میں نے کہا پھر وہ رنگ ایسا چڑھا کہ کربل کی وادی کے اندر گھر والے بے ساز و سامان گئے ہیں، بچے بھی بے ساز و سامان ہیں، عورتیں بھی بے ساز و سامان ہیں، لیکن حسین نے جسے حق سمجھا، جسے سچ سمجھا، جسے اللہ کے نبی کی پکار سمجھا، اس میں لڑتے گئے، قبر کی پاتال میں اتر گئے۔ لیکن دنیا کو بتایا جب رنگ چڑھ جاتا ہے تو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا نظارہ آ جاتا ہے۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے حسین دل ہے، حسین جا ہے، حسین دل ہے، حسین جا ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین زینوں کا آسمان ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزدہ کی آبرو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو، حسین پیغمبر سے ہو بہو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر افچار سو ہے، حسین کا حوصلہ نہ پوچھو، حسین کٹ کر بھی سرخرو ہے، فرات کی نفس رک گئی ہے، حسین مصروف ہے، گفتگو ہے۔ میں نے کہا حسین کے بعد میرے معاویہ آئے، میں نے کہا حسین کے بعد میرے معاویہ آئے، اور نام معاویہ جو ہے حکومت نے حسب نسب چیک کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ رکھا ہے جسے ڈی این اے کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے پتہ لگتا ہے حلالی ہے یا حرامی ہے۔ میں نے کہا اس ٹیسٹ پہ پیسے لگتے ہیں۔ میں اور ہمارے سنیوں نے ایک ٹیسٹ نکالا ہے جسے نام معاویہ کہتے ہیں۔ نام معاویہ سن کر جس کے ماتھے پر چہرے پر خوشی آ جائے سمجھو حلالی ہے۔ بلند آواز سے، بلند آواز سے۔ جس کے ماتھے پہ پسینہ آئے، زبان کانپنے لگ جائے، اگے میں کچھ نہیں آخر تسی سمجھتا گئے ہو نا؟ سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟ مجھے ایک شخص کہنے لگا جی بڑے بڑے جبے اور دستار والے بھی ہیں جن کو پسینے آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا جو معاویہ کو نہیں مانتا اس کے جبے اور دستار ہر سنی کے پاؤں کی خاک ہے، کیونکہ ہمارا امام وہی ہوگا جو معاویہ کو امام مانے گا۔ مانے گا یا نہیں مانے گا؟ وہ مجھے کہنے لگا معاویہ، حضرت امیر معاویہ کا نام لیتے ہیں، وہ تو فتح مکہ کے بعد آئے تھے۔ میں نے کہا یہاں دیر یا جلدی آنے کی بات نہیں ہوتی، یہاں پہ اچھے نمبروں میں امتحانوں میں کامیابی کی بات ہوتی۔ کہنے لگا معاویہ نے کون سے امتحان دیا؟ میں نے کہا 2 سال گزرے تھے، اتنا نبی کو چاہا کہ 2 سال میں نبی کا منشی بن گیا۔ بنا یا نہیں بنا؟ میں نے کہا نبی جا رہے ہیں، معاویہ وضو کروانے آئے، کہو سبحان اللہ اور بلند آواز سے۔ مولانا نافع رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ لکھا، وہ فرمانے لگے حضرت امیر معاویہ وضو کروا رہے ہیں، آقا دو جہاں کو معاویہ پہ پیار آ گیا۔ ایسے نہیں، سارے بولیں گے، سارے بولیں گے، آقا کو پیار آ گیا۔ جب پیار آیا، کسی کو کسی پر پیار آئے تو چٹکی کاٹتا ہے، چہرے پر ہاتھ لگاتا ہے، تھپڑ آہستہ سے محبت بھرا مارتا ہے۔ میں نے کہا میرے آقا کو معاویہ پر پیار آیا، آقا نے پانی کے چھینٹے معاویہ کے چہرے پر مارے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا رنگ چڑھ رہا ہے۔ کیا چڑھ رہا ہے؟ اور کہہ دوں ذرا بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ میں نے کہا میرا ایمان ہے کہ میرے آقا نے جتنے چھینٹے معاویہ کے چہرے پر مارے، جتنا رنگ چڑھایا، معاویہ نے اتنے ہی ملکوں میں محمد کے کلمے کو عام کر دیا۔ کیا یا نہیں کیا؟ اور ایک اور بات میں دیکھیں، جس کو یہ رنگ چاہیے نا، کسی دکاندار سے نہیں ملے گا، کسی پیر سے نہیں ملے گا، ولی سے نہیں ملے گا، فقیر سے نہیں ملے گا،
اور کسی دلال ملا سے بھی نہیں ملے گا، کسی دلال ملا سے اگر یہ چاہنا ہے تو امی عائشہ کے قدموں سے ملے گا۔ میں نے کہا انہی قدموں سے لے کر حق نواز جھنگوی آیا، اب تو چپ رہنا بنتا نہیں ہے، ذرا بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ، جوش دکھائیے کہتے سبحان اللہ۔ میاں والی کی جیل ہے، دو دن ہو چکے 48 گھنٹے کے بعد الٹا لٹکانے کے بعد جیلر نے کہا مولوی اللہ ہوئی نہیں، طبیعت سیٹ ہو گئی ہوئی تے جی ویلے لاوے ہے نا تے مینوں ہی بلاوے، میں ہوں چہرہ دیکھنا ہے کی ہو سمجھ۔ حق نواز جھنگوی کو اتارا جا رہا ہے، جیلر نے چہرے کو دیکھا وہ مسکرا رہا ہے۔ جیلر نے کہا ہوا کیا ہے مولوی؟ اتنی دیر تک لوگ زندگیاں بدل دیتے ہیں، حق نواز آنکھیں بدلی ہوں نے، مجھے تو پتہ ہی اب چلے بلال حبشی کو جب الٹا لٹکایا جاتا ہوگا تکلیف کیسے ہوتی ہوگی، پابند سلاسل کیا جاتا ہوگا تکلیف کیسے ہوتی ہوگی۔ حضرت بلال حبشی حضرت خبیب ابن عدی کو جب پھانسی کے پنجے پر چڑھایا جاتا ہوگا تکلیف کیسے ہوتی ہوگی۔ جیلر نے کہا مولوی ارادے کیا ہیں؟ حق نواز نے کہا اور بھی ہمت کے ساتھ صحابہ کی نوکری کا ارادہ کر چکا۔ بتاؤ رنگ چڑھا یا نہیں چڑھا؟ اب اگر کوئی خاموش رہا تو میں سمجھوں گا کہ یہ مہمان آیا، رنگ چڑھا یا نہیں چڑھا؟ میں نے کہا اسار القاسمی آیا۔ لوگوں کے بچے اگر کسی غلط یا بہت اچھی ایکٹیویٹی میں شامل ہو جائیں تو گھر لے آپ دینے نہ بیاہ کر دو، اس کی شادی کر دو۔ اسار القاسمی کی شادی ہوئی، رنگ نبی کے صحابہ کا چڑھا، وہ رنگ اسمبلی میں لے گیا۔ اسمبلی کو رنگ چڑھایا یا نہیں چڑھایا؟ شادی کو 3 مہینے ہوئے ہیں، اس رنگ کی خاطر اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ کسی نے پوچھا اسار القاسمی تو باہر چلا جاتا، تو 6 مہینے سال 2 سال عیاشی کر لیتا، بیوی بچوں سے رکھ کے ساتھ رہ لیتا۔ وہ فرمانے لگے یہاں پر رہنے سے اچھا ہے میں امی عائشہ کے قدموں میں جا کر رہوں۔ اس کے بعد میرے والد ضیاء الرحمان فاروقی آئے، کہو سبحان اللہ۔ یہی وہ سٹیج ہے نا، سٹیج یہی ہے نا۔ اگر ضیاء الرحمان نہیں تو کیا ہوا؟ رنگ کھڑا ہے، کھڑا ہے یا نہیں کھڑا؟ میں ایک بات کل کہہ رہا تھا، میں نے کہا مولوی پاکستان کا ہو یا کسی بھی دنیا کے ملک کا، اپنی مولوی کے چھوڑ دیتا ہے کہ مجھے انگلینڈ کا ویزا لگوانا ہے، اپنا جذبہ تبلیغ تدریس تعلیم سب کچھ چھوڑ دیتا ہے کہ میں چھپ کے رہوں گا شاید میرے انگلستان کا ویزا لگ جائے۔ میں نے کہا آؤ میں تمہیں دکھاؤں، میرے والد کے پاسپورٹ پر 32 ویزے انگلینڈ کے لگے ہیں۔ انگلینڈ والوں نے کہا مولوی جی حالات خراب نے، پاکستان چھاڑ آؤ۔ میرے والد نے کہا پاکستان تو چھوڑ دوں، اماں عائشہ کو کیسے چھوڑوں؟ پھر وہ دنیا کے 45 ملکوں میں پہنچے، رنگ پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ پھر اعظم طارق آئے، پھر اعظم طارق آئے، بلند آواز سے بلند آواز سے 3 مرتبہ ایم نے 4 مرتبہ ایم پی ہے۔ کسی نے کہا جو اتنی سیاست میں گھس جائے اس کو وزارت چاہیے، میں نے کہا اعظم طارق کو ام عائشہ کی غلامی چاہیے۔ کریا کریا بستی بستی نگر نگر کوٹ کوٹ شہر شہر صدیقہ کائنات کا ڈنکا بجاتے بجاتے رہے۔ کسی نے پوچھا حضرت حق نواز کے غلام اعظم طارق یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے جو امیر معاویہ سے رنگ لے کر نکلا ہوں وہ پوری دنیا میں پہنچا کر دم لوں گا۔ رنگ چڑھا یا نہیں چڑھا؟ پھر علی شیر حیدری آیا، کون آیا؟ شہادتوں کی داستان۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علی شیر حیدری آئے، جج سامنے بیٹھا ہے، چیف جسٹس ہے، اس سے بڑا جج کوئی نہیں۔ باتیں سنی، سنتا 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 کہنے لگا دروازے بند کر دوں۔ ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا یار ہوں میں کو پھد سے ہوں میں کو جاوڑ نہ دے سن، میں قربان شیر تو شیر کا بیٹا ہے۔ علی شیر حیدری وہیں بیٹھے ہیں، کسی نے کہا جج صاحب
عدالت کی کارروائی کے درمیان دروازے بند کرنا غیر قانونی ہے. جج نے کہا میرا حکم ہے بند کرو. جج اپنی جگہ سے اٹھا, علی شیر حیدری کے قریب آیا. کسی نے کہا کہ یہ بھی غیر قانونی ہے. کہنے لگے میں علی شیر حیدری کا ماتھا چومنا چاہتا ہوں. کسی نے کہا یہ غیر قانونی ہے. سید سجاد علی شاہ کہنے لگے میں کیا کروں, مجھے رہا نہیں جاتا کیونکہ علی شیر حیدری کے ماتھے سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے. رنگ چڑھا یا نہیں چڑھا؟ چڑھا یا نہیں چڑھا؟